آج ہم آپ کو دل دہلا دینے والا واقعہ سنائیں گے کہ آخر یہ 3 لڑکیاں کتیاں کیوں بن گئی۔ اللہ پاک نے اتنا دردناک عذاب ان کو کیوں دیا؟ ایسا وہ کون سا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے ان پر اتنا سخت عذاب نازل ہوا؟ یہ واقعہ خاص عورتوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، اس لیے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں۔ ایک گاؤں میں ایک اللہ والے رہتے تھے۔ ان کی ایک ہی بہن تھی، وہ بھی انہی کی طرح عبادت گزار تھی۔ وہ اللہ والے کسی دوسرے گاؤں میں رہتے تھے۔ اللہ والے اپنی بہن سے کبھی کبھار ملنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ پھر ایک مرتبہ وہ اللہ والے بزرگ اپنی بہن سے ملنے کے لیے نہ جا سکے۔ ان کی بہن کے 3 بیٹے تھے۔ اس نیک عورت نے اپنے تینوں بیٹوں کی شادیاں کر دی تھی۔ اس نیک عورت کی تینوں بہویں بہت چالاک اور ہوشیار تھیں۔ جب بھی وہ نیک عورت اپنے کمرے میں بیٹھ کر نماز اور قرآن کی عبادت کرتی تو اس کی بہوؤں کو بہت زیادہ برا لگتا اور وہ کہتی کہ جب دیکھو یہ اللہ اللہ کرتی رہتی ہے اور گھر بیٹھے روٹیاں توڑتی رہتی ہے۔ وہ نیک عورت کبھی کبھار گھر کے کام بھی کر دیا کرتی تھی۔ اکثر اس کے گھر پر بھیک مانگنے والے بھکاری آتے تھے تو وہ کبھی بھی ان کو بھوکا یا پھر خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی صدقہ اور خیرات کیا کرتی تھی۔ وہ نیک خاتون اپنے پڑوسیوں کا بھی بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ اپنی بہوؤں سے اکثر کہتی کہ تم کھانا زیادہ بنایا کرو، مجھے اپنے پڑوسیوں کو بھی دینا ہوتا ہے، مجھے اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ وہ اپنی بہوؤں سے کہا کرتی تھی کہ تم نماز پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو اور اپنے گھر کی صاف صفائی رکھو۔ اس کی بہوؤں کو عبادت کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا، لیکن پھر بھی نیک عورت کے زیادہ بولنے پر وہ کبھی کبھار عبادت کر لیا کرتی تھی۔ یہ سب ان تینوں کو بہت برا لگتا تھا۔ وہ تو بس اپنے ساس کی برائیاں کرتی رہتی تھی، وہ ہمیشہ اس کے بارے میں برا بھلا بولتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے اپنی بہو سے بولا کہ بیٹا آج تم کھانا زیادہ بنا لینا، میں نے غریب بچوں کی دعوت کی ہے، اس لیے تم تینوں مل کر آج کھانا تیار کر لینا۔ دیکھو بیٹا، جب ہم یتیم مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو اللہ پاک بہت راضی ہوتا ہے۔ یہ بات سن کر ان تینوں بہوؤں کو بہت غصہ آیا اور وہ کہنے لگی کہ کیا مصیبت ہے یہ روز روز کی؟ جب سے ہم اس گھر میں آئے ہیں تب سے یہ روز کبھی غریبوں کو بلاتی ہے تو کبھی مسکینوں کو بلاتی ہے، ہمیں تو جیسے نوکرانی بنا کر رکھا ہے۔ اس لیے ان تینوں لڑکیوں نے فیصلہ کیا کہ آج ہم لوگ اپنے ہسبینڈ سے بات کریں گے اور اپنے ساس کو اس گھر سے نکلوا دیں گے۔ پھر یہ تینوں شام کو ایک ساتھ بیٹھتی ہے اور ایک کہتی ہے کہ میں تو بہت تنگ آ گئی ہوں، یہ پتہ نہیں کب مرے گی۔ دوسری بولی یہ روز ہم سے کھانا بنواتی ہے، میرے تو ناک میں دم کر رکھا ہے۔ اور تیسری نمبر والی بہو بولی، اس نے کہا اگر یہ کتنا اچھا ہوتا کہ یہ کہیں چلی ہی جائے تو کتنا مزہ آ جاتا۔ ایک دن چھوٹی بہو نے جھوٹ موٹ کی اپنے ہاتھ پر پٹی باندھ لی اور جب اس کا شوہر اس گھر آیا تو اس کے سامنے رونے دھونے لگی۔ جب اس کے شوہر نے اپنی بیوی کے ہاتھ پر پٹی دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا۔ عورت کہنے لگی کہ آج امی نے مجھ سے 50 لوگوں کا کھانا بنوایا اور سارے گھر کے کام بھی مجھ سے کروائے، اس لیے کھانا بناتے بناتے میرا ہاتھ جل گیا۔ مجھے اب اس گھر میں نہیں رہنا، یا تو آپ اپنی ماں کو کہیں بھیج دو یا پھر مجھے میرے گھر چھوڑ دو۔ یہ بیٹا اپنی ماں کا زیادہ فرما بردار نہیں تھا۔ وہ اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر اپنی ماں کے کمرے میں آیا اور کہنے لگا، آپ نے ہم بھائیوں کی بیویوں کو نوکرانی سمجھ رکھا ہے کیا؟ آپ کو اتنا ہی شوق ہے عبادت کرنے کا اور اتنا ہی شوق ہے صدقہ اور خیرات کرنے کا تو آپ اپنے بھائی کے گھر چلی جائے اور وہاں جا کر عبادت کرے۔ ماں کا دل یہ بات سن کر تڑپ اٹھا، کہنے لگی بیٹا تم لوگوں کے ہوتے ہوئے میں کیا کہیں اور چلی جاؤں؟ بیٹا کہنے لگا ہاں، آپ اپنے بھائی کے گھر چلی جائے یا پھر ہم اس گھر سے چلے جاتے ہیں۔ ماں نے چھوٹے بیٹے کی بات سن کر بڑے بیٹے کی طرف دیکھا تو وہ بھی اپنی بیوی کی زبان بول رہا تھا۔ کہنے لگا کہ آپ کبھی مسکینوں کو بلاتی ہو تو کبھی غریبوں کو اور انہیں کھانا کھلاتی ہو، اور وہ کھانا آپ ہماری بیویوں سے بنواتی ہو۔ آپ کو اتنا ہی شوق ہے صدقہ اور خیرات کرنے کا تو آپ اپنے بھائی کے گھر چلی جائے اور وہاں جا کر کے صدقہ اور خیرات کرتے رہے۔ ماں نے دیکھا کہ اس کے سارے بیٹے اس کی بیویوں کے بول رہے ہیں۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا میں چلی جاتی ہوں، لیکن میں تم لوگوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ بیٹوں کو یہ لگ رہا تھا کہ ماں اپنے بھائی کے گھر جا رہی ہے، لیکن ماں نے اپنے کپڑے اٹھائے اور گھر سے نکل گئی۔ وہ کہاں جا رہی تھی وہ کسی کو بھی پتہ نہیں تھا، اسے خود بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ کہاں جا رہی ہے، لیکن وہ اپنے بھائی کے گھر نہیں جا رہی تھی
کیونکہ وہ بلا وجہ اپنے بھائی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کا بھائی دین کے کاموں میں کافی مصروف رہتا تھا۔ وہ بوڑھی عورت چلتی جا رہی تھی، پھر راستے میں ایک نوجوان نظر آیا۔ اس سے کہا، ماں جی آپ کہاں جا رہی ہے؟ بوڑھی عورت نے کہا، منزل کی تلاش میں ہوں اور سفر پر نکلی ہوئی ہوں۔ نوجوان بولا، ماں جی آپ اکیلی ہیں، آپ کے ساتھ تو کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ عورت خاموش ہو گئی۔ نوجوان بولا کہ کوئی بات نہیں ماں جی، آپ میرے ساتھ آئے اور میرے گھر پر رہے، میں اپنے گھر پر اکیلا رہتا ہوں۔ اس طرح وہ نیک نوجوان اس بوڑھی عورت کو اپنے گھر لے آتا ہے۔ گھر اس کا چھوٹا تھا لیکن سکون والا تھا۔ نوجوان لڑکا بولا، جی ماں جی اکیلا ہوں، یتیم ہوں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، لیکن آج سے آپ ہی میری ماں ہیں۔ اس بوڑھی عورت نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور کہنے لگی کہ بیٹا میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ نوجوان اس بوڑھی عورت کو ایک کمرے میں لے گیا اور کہنے لگا کہ آج سے یہ آپ کا ہی کمرہ ہے، یہاں پر اب جتنی چاہے اتنی عبادت کیجیے۔ بوڑھی عورت سوچنے لگی کہ نوجوان ہوتے ہوئے بھی یہ لڑکا کتنا نیک ہے اور عبادت کرتا ہے۔ وہ نوجوان گھر پہ بھی عبادت کرتا تھا اور کبھی کبھار باہر میں بھی عبادت کر لیتا تھا۔ وہ بوڑھی عورت اس لڑکے سے کچھ نہیں پوچھتی تھی، یہ سوچ کر کہ جس ماں کو اس کے بیٹوں نے گھر سے باہر نکال دیا، وہ بھلا کیسے دوسروں سے سوال کر سکتی ہے۔ وہ عورت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی کہ اے اللہ تو جانتا ہے میں غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلاتی ہوں، میں اپنے بیٹوں کا تجھ سے شکوہ بھی نہیں کرتی ہوں، بس میں دل ہی دل میں اداس ہوں کہ میں یہاں پر کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتی۔ اے اللہ تو مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا، اے اللہ تو مجھے اپنے خزانوں میں سے ہمیشہ عطا کرنا۔ بس یہی سوچ رہی تھی وہ نیک عورت کی اچانک لوگوں کے دروازے پر دستک ہوئی۔ عورت نے دروازہ کھول کر دیکھا تو وہاں چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے تھے اور ساتھ ہی فقیر اور یتیم بھی موجود تھے۔ ایک نیک عورت نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بچوں نے کہا کہ یہاں پر کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ نیک عورت کہنے لگی کہ میں نے تو کوئی کھانا نہیں بنایا، میرے پاس تو کھانا بھی نہیں ہے۔ بچے بولے، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ باہر آ کر دیکھیں، بڑے بڑے دیگوں میں کھانا بن رہا ہے۔ ایک عورت نے جب باہر آ کر دیکھا تو سچ میں بڑے بڑے دیگوں میں کھانا بنایا جا رہا تھا۔ وہ کھانا کون بنوا رہا تھا اس بات کا کسی کو کوئی علم نہیں تھا۔ وہ نوجوان لڑکا بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ نیک عورت نے ان بچوں کے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ اے میرے اللہ تیرا شکر ہے، میں اس بارے میں سوچ ہی رہی تھی اور آپ نے میری اس دعا کو قبول کر لی۔ بوڑھی عورت کو لگا کہ شاید یہ دسترخوان صرف ایک ہی دن کے لیے لگایا گیا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ جب بھی وہ فجر کی نماز پڑھ کر اٹھتی تو دسترخوان لگا ہوتا تھا، بڑے بڑے دیگوں میں کھانا بن رہا ہوتا ہے اور بچے، بوڑھے، یتیم، مسکین اور بیوائیں وہاں پر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ جب کھانا وہاں بن رہا ہوتا ہے تو نیک جوان لڑکا وہاں پر موجود نہیں ہوتا تھا۔ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جن کو کھولنا مناسب نہیں ہوتا، اس لیے وہ عورت خاموش تھی۔ اس نے کسی سے بھی کچھ نہیں پوچھا کہ یہ کھانا کون بنواتا ہے اور کھانا کہاں سے آتا ہے۔ اس بات کا چرچا ہر طرف ہو گیا، ہر گاؤں میں ہو گیا اور اس گاؤں میں بھی ہو گیا جہاں اس نیک عورت کے 3 بیٹے رہتے تھے۔ اس کی بہویں آپس میں بات کرنے لگی کہ جنگل میں ایک ایسا گھر ہے جہاں پر ہر وقت کھانا بنتا رہتا ہے اور وہاں پر لوگ کھانا کھاتے رہتے ہیں۔ جن کے گھروں میں کھانا نہیں ہوتا اور جو غریب ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، بچے، بوڑھے اور بیوہ عورتیں اور فقیر سبھی وہاں پر کھانا کھاتے ہیں۔ وہ آپس میں کہنے لگی کہ چلو ہم بھی دیکھ کر آتے ہیں کہ کون اتنا امیر ہے جو روز یتیم اور مسکینوں کے لیے دسترخوان لگاتا ہے۔ ایک دن یہ تینوں بہویں اپنے شوہر سے چھپ کر اور بنا بتائے اس جگہ پر چلی جاتی ہے۔ جب یہ تینوں اس جگہ پر آئی تو وہاں پر ایک چھوٹا سا گھر تھا اور سامنے دسترخوان لگا ہوا تھا، بڑے بڑے دیگوں میں کھانا بن رہا تھا۔ اس گھر میں کون موجود تھا یہ تینوں بہویں نہیں جانتی تھی۔ پھر ان تینوں عورتوں کو بھی کھانا کھانے کے لیے بلایا گیا۔ ان تینوں عورتوں نے عجیب سا منہ بنا لیا، کہنے لگی کہ ہم یہ صدقہ خیرات والا کھانا نہیں کھاتے، کوئی یتیم یا مسکین نہیں ہے۔ ان کو بلانے والی ایک بیوہ عورت تھی، وہ کہنے لگی یہ کھانا سب کے لیے ہے اور یہ بہت شفا والا کھانا ہے، اس کھانے کو جو بھی کھاتا ہے وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ وہ عورتیں بولی، ہم ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتے، ہم نے بہت مشکل سے اپنی ساس سے جان چھڑوائی ہے۔ دوسری بولی، یہ تو بتاؤ یہ گھر کس کا ہے؟ دیکھنے میں تو یہ بہت امیر لوگوں کا لگ رہا ہے۔
وہ بیوہ عورت بولی، یہاں پہ ایک نیک عورت رہتی ہے جو غریب مسکینوں اور بھوکوں کو کھانا کھلاتی ہے۔ یہ سن کر وہ عورتیں سوچنے لگی، کہیں یہ ہماری ساس تو نہیں جو یہاں آ کر بھی غریب مسکینوں کو کھانا کھلا رہی ہے؟ پھر دوسری نے کہا، نہیں، وہ تو اپنے بھائی کے گھر چلی گئی ہوگی۔ پھر تیسری نے بولا، چلو گھر کے اندر جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے۔ وہ تینوں گھر کے اندر آئی اور دیکھا کہ وہاں پر ایک بوڑھا شخص عبادت کر رہا ہے۔ ان کا چہرہ بہت ہی نورانی تھا۔ تینوں عورتیں اس بزرگ کو دیکھ کر کانپ گئی۔ انہوں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ عورتوں نے کہا، کوئی نہیں، ہم تو بس یہاں کھانا کھانے آئے ہیں۔ بزرگ نے کہا، کیا آپ لوگوں نے کھانا کھا لیا؟ تینوں نے سفید جھوٹ بولا کہ ہاں، ہم نے کھانا کھا لیا۔ باہر نکلنے کے بعد چھوٹی والی بہو بولی کہ میں تو ڈر ہی گئی تھی، کہیں یہ ہماری ساس نہ نکل جائے، میں یہی سوچ رہی تھی، لیکن وہ تو کوئی بزرگ تھا جو عبادت کر رہا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے بات کرنے لگی اور اپنے ساس کا مذاق اڑانے لگی کہ کہتی ہے کہ ہماری ساس نے ہمیں کتنا تنگ کر کے رکھا تھا، اس لیے ہمارے ذہن سے ان کا خیال ہی نہیں جاتا۔ اچھا ہوا کہ وہ ہمیں نہیں ملی اور ہم لوگوں نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ پتہ نہیں کون سے خیرات والا کھانا ہوگا اور کس طرح یہ لوگ کھانا کھا لیتے ہیں۔ اور اسی طرح مسلسل وہ لوگ اپنے ساس کی برائیاں کر ہی رہی تھی اور صدقہ اور خیرات کو بھی برا بھلا بول رہی تھی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ دیکھو، میرا جسم بدل رہا ہے، اور ساتھ ہی ان دونوں لڑکیوں کا بھی جسم بدلنے لگ رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ تینوں جانور بن گئی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ کتیا بن گئی تھی۔ اس کی زبان بھی کتے کی طرح ہو گئی تھی۔ جب ان کے شوہر نے دیکھا کہ تینوں کتے ادھر سائڈ آ رہے ہیں تو ان کے شوہر ڈنڈا لیے ہوئے انہیں مارنے کی اور آنے لگے اور انہیں مار مار کر بھگا دیا۔ ان عورتوں کے شوہر سوچ رہے تھے کہ ہماری بیویاں کہاں چلی گئی۔ پھر یہ تینوں عورتیں ڈری سہمی ہوئی ایک دیوار کے پاس آئی اور یہ تینوں عورتیں بیٹھ کر رونے لگی کہ ہم اچانک سے کتیا کیسے بن گئی ہے، اور گھر کے اندر سے ان کے شوہر کی آوازیں آ رہی تھی کہ نہ جانے ہماری بیویاں کہاں چلی گئی ہے۔ ان کی یہ باتیں سن کر یہ عورتیں دوبارہ اپنے شوہر کے سامنے آ گئی۔ ان کے شوہر نے پھر سے ڈنڈا اٹھایا اور انہیں مارنے لگے، اس لیے وہ مجبور ہو کر اپنے شوہر کے سامنے بھی نہیں آ رہی تھی۔ جب اللہ پاک نے ان کو کتیا بنا دیا تو ان کو احساس ہوا کہ اللہ پاک نے انسانوں کو کیا درجہ دیا ہوا ہے، اور گھر پہ تینوں بھائی بیٹھے پریشان ہو رہے تھے کہ نہ جانے ہماری بیویاں ہمیں بنا بتائے کہاں چلی گئی۔ انہیں تو اپنی ماں کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی، لیکن بیویوں کی پرواہ کر رہے تھے۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے اور یہ عورتیں کتیا بنی ہوئی حالت میں گھوم رہی تھی، بھوکی پیاسی در بدر ٹھوکریں کھا رہی۔ ان کو کھانے کو کچھ بھی نہیں مل رہا تھا اور پینے کو بھی کچھ نہیں مل رہا تھا، اور یہ اپنے گھر بھی نہیں جا پا رہی تھی کیونکہ ان کے شوہر جب انہیں کتیا کی حالت میں دیکھتے تو وہ اسے مارنے کے لیے آ جاتے۔ جب بھوک پیاس سے وہ مرنے کی حالت میں آ گئی تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگی کہ چلو ہم اس جگہ پر چلتے ہیں جہاں پر کھانا بنتا ہے غریب مسکینوں اور بیواؤں کے لیے، ہم بھی وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں سے کھانا کھا کر کے آتے ہیں۔ جب یہ تینوں کتیا وہاں پر پہنچی تو دیکھا کہ ابھی بھی وہاں پر کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ غریبوں نے جب ان تینوں کتیا کو دیکھا تو انہیں ڈنڈے مارنے لگے اور ڈنڈے مار مار کر وہاں سے بھگا دیا۔ انہوں نے پھر وہاں آ کر دوبارہ کھانے کی کوشش کی، لیکن انہیں پھر کوئی لات مارتا یا پھر کوئی انہیں ڈنڈے مارتا، اور اس طرح انہیں احساس اور پچھتاوا ہو رہا تھا کہ جو سلوک وہ غریبوں اور یتیموں کے ساتھ کر رہے تھے اب وہ خود ان کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اتنے میں وہ نوجوان وہاں آیا اور کہنے لگا کہ تم تینوں کو بھوک لگی ہے، مگر یہ کھانا ان کے لیے نہیں ہے جن کے دل میں رحم نہیں ہوتا۔ تم تینوں کے دل میں رحم نہیں ہے، درد نہیں ہے۔ نوجوان بولا، میں جانتا ہوں کہ تم تینوں کبھی انسان ہوا کرتی تھی، تم لوگوں نے ہر انسان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے اور تم نے ایک بوڑھی عورت کا بھی دل دکھایا ہے، تمہاری یہ حالت تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ لڑکا ان تینوں سے کہنے لگا کہ تم لوگ چلو میرے ساتھ۔ ان تینوں کو اس بزرگ کے کمرے میں لے آیا۔ وہاں پر وہ بزرگ عبادت کر رہے تھے۔ وہ بزرگ ان تینوں کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور ان سے کہا،
تم تینوں نے اگر یہاں پر اس دن کھانا کھا لیا ہوتا تو آج تمہاری یہ حالت نہیں ہوتی۔ تم تینوں نے اگر یہاں کا کھانا اس دن کھا لیا ہوتا جس دن اللہ کے نام پر یہاں کھانا کھلایا جا رہا تھا۔ اگر تم تینوں نے اپنی اکڑ نہ دکھائی ہوتی تو آج تم لوگوں کی یہ حالت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کھانا کھلایا جا رہا تھا، تم تینوں نے اس کھانے سے کیوں نفرت کی؟ تم تینوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا گیا کھانا پسند نہیں آیا تھا؟ تمہیں اللہ کی راہ میں دی ہوئی صدقہ اور خیرات پسند نہیں آتا ہے؟ اور جو غریبوں اور مسکینوں اور بیواؤں کو جو کھانا کھلاتی تھی تم لوگوں نے اسے بھی گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ تینوں یہ باتیں سن کر حیران ہو گئی اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتی جا رہی تھی، اور وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ اللہ والے نے اللہ سے دعا کی اور کہا کہ اب تم تینوں انسانوں کی زبان بولنے لگ جاؤ۔ پھر وہ تینوں کتیا انسانوں کی زبان میں بولنے لگی اور وہ تینوں عورتوں نے ایک زبان ہو کر بولی، جی ہاں، ہم تینوں نے اپنے ساس کا بہت دل دکھایا ہے اور ہم نے انہیں اپنے گھر سے بھی نکلوا دیا ہے۔ اس اللہ والے نے کہا، وہ نیک عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری بہن ہے۔ پھر وہ تینوں عورتیں بولی، تو کیا وہ آپ کے پاس نہیں آئی؟ بزرگ بولے، نہیں، وہ میرے پاس نہیں آئی اور وہ میرے پاس آ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ بہت ہی خوددار عورت ہے، اور جب مجھے علم ہوا کہ وہ ایسی حالت میں ہے تو میں نے اس کے پاس اپنا ایک خاص آدمی کو بھیجا جو اس کے بیٹے کی طرح مدد کرتا رہا اور اس کا خیال رکھتا رہا۔ مجھے اپنے علم کے ذریعے یہ پتہ چل چکا تھا کہ تم تینوں نے میری بہن کو گھر سے نکلوا دیا ہے، اور تم تینوں سوچتی ہو کہ میری بہن کے پاس اتنے سارے پیسے کہاں سے آتے ہیں، وہ اتنا سارا کھانا بنوا کر کیسے تقسیم کرتی ہے۔ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ اللہ کی راہ میں 1 پیسہ خرچ کرتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور یہ جو تمہارا حال ہوا ہے اس میں اس کی کوئی بد دعا نہیں ہے۔ اگر تم اس دن کھانا کھا لیتی اور غرور اور تکبر نہ کرتی تو اللہ کی راہ میں دیا ہوا کھانا سے نفرت نہ کرتی تو آج تمہارا یہ حال نہیں ہوتا۔ غرور تکبر تم تینوں نے کیا، اور غرور تکبر شیطان نے بھی کیا تھا، جس کو اللہ پاک نے فرشتے سے شیطان بنا دیا تھا۔ اس پر وہ عورتیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ آپ ہمیں ایک بار ہماری امی سے ملوا دیں، ہم ان سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ ہمیں کتیا بن کر یہ پتہ چلا کہ اللہ پاک نے انسانوں کو کیا مرتبہ عطا کیا ہے۔ اتنے میں وہ بوڑھی عورت آ گئی۔ وہ تینوں کتیا بنی ہوئی اپنے ساس کے قدموں میں گر گئی اور رو رو کر معافی مانگنے لگی، امی آپ ہمیں معاف کر دیجیے۔ عورت بولی، بیٹا میں نے کبھی بھی تم لوگوں کے بارے میں برا بھلا نہیں سوچا اور نہ ہی تم لوگوں کو کبھی بھی بد دعا دی۔ بیٹا معاف کرنا نہ کرنا یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور صدقہ اور خیرات انسانوں کی بڑی بڑی بیماریوں مشکلوں سے بچا لیتا ہے۔ میں تو تم لوگوں کے لیے ہی ایسا کرتی تھی کہ میرے بچے میری بہویں بیماریوں اور مشکلوں سے ہمیشہ بچے رہے۔ وہ تینوں عورتیں کہنے لگی، ماں جی آپ ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں اس بات کی خوشی ہوگی، آپ نے ہمیں معاف کر بھلے ہی ہم ایسی ہی شکل میں کیوں نہ رہے۔ پھر وہ تینوں عورتیں وہاں سے جانے لگی اور اس بوڑھی عورت نے اس سے کہا، بیٹا رکو، میں تم تینوں کو ایسی حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ بوڑھی عورت نے اپنے نیک اور اللہ والے بھائی بزرگ سے کہا کہ آپ ان تینوں کے لیے دعا کریں، اللہ پاک انہیں پھر سے انسان بنا دے۔ اللہ والے بولے کہ نہیں، ابھی نہیں، تم تینوں جاؤ اور اپنے شوہر کو یہاں پر بلا کر لاؤ۔ تینوں اپنے شوہر کے پاس چلی گئی۔ پہلے تو ان کے شوہر انہیں ڈنڈا لے کر مارنے آ رہے تھے، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو ہماری بیویاں ہیں، ان تینوں عورتوں نے اپنے شوہر کو ساری بات بتائی۔ پھر وہ اپنے شوہر کو لے کر وہاں آ گئی۔ بیٹے اپنے ماں کو وہاں دیکھ کر کافی شرمندہ محسوس کر رہے تھے۔ اللہ والے بزرگ نے کہا کہ تم تینوں نے اپنی ماں کے ساتھ کیا کیا کیا؟ بیٹوں تو ماؤں کا خیال رکھتے ہیں، برا تو تم تینوں کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن تمہاری ماں کے صدقے اور خیرات نے تمہیں بچا لیا تھا۔ وہ تینوں بیٹے اپنی ماں کے سامنے رو رو کر معافی مانگنے لگے۔ نیک عورت نے اپنے بیٹے اور بہوؤں سب کو معاف کر دیا اور اپنے بھائی سے گزارش کی کہ اب آپ بھی انہیں معاف کر دیں، اور ان سے کہا کہ آپ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ پہلے کی طرح ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی بہن کے بولنے پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، یہ تینوں عورتیں اپنے گناہوں کی وجہ سے اس حال میں ہیں، مگر تو اللہ ہے، رحم کرنے والا ہے۔
بزرگ کافی دیر تک دعا کرتے رہے۔ بزرگ کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتیا سے پھر سے انسان بنا دیا۔ تینوں بہوؤں نے اپنے ساس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ چلیے امی اپنے گھر میں چلے، وہ آپ کا ہی گھر ہے، ہم سے پہلے اس گھر پر پہلے آپ کا حق ہے، آپ نے ہی اس کو آباد کیا ہے اور آپ ہی ہمیں یہاں بیاہ کر لائی تھی، اور اب ہم سب مل کر غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے اور اللہ کی راہ میں خیرات کریں گے۔ بے شک اللہ پاک کی راہ میں دیا ہوا 10 گنا ہو کر انسان کے پاس دوبارہ پلٹ کر ضرور آتا ہے، اور صدقہ خیرات انسان کی طرف آنے والے مشکلوں، پریشانیوں اور آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ صدقہ اور خیرات کیا کرو، کیونکہ صدقہ خیرات کرنے سے انسان بہت بڑی بڑی مصیبتوں اور آفتوں اور بڑی بڑی پریشانیوں سے بچ جاتا ہے، اور اللہ پاک کے راستے میں خرچ کرنے سے اس انسان کے رزق میں 10 گنا اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہم سبھی کو نیک کام کرنے کی توفیق دے اور گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق دے، آمین۔ آپ بھی کامنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا۔